امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، کزل گونجا لار۔ کزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 8، گیلن۔ اپنے والدین کو جانے بغیر پرورش پانے والی یتیم ہانجر نے کم عمری میں ہی زندگی کے چیلنجز سے لڑنا سیکھ لیا۔ چونکہ اس کا اپنے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ ایک جنگجو جوان عورت بن گئی ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہے۔ ہانجر اپنے بیمار بھائی کو اس مشکل زندگی سے بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ایک امیر خاندان کے واحد وارث جیہان نے اپنی والدہ مقدر کی طرف سے طے شدہ شادی کا خیال قبول کیا، جس نے اسے بتایا کہ ان کے نیک خون کو جاری رکھنے کے لیے اسے ایک بیٹا ہونا چاہیے۔ مقدر ہانجر کی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے اپنے بیٹے کے لیے موزوں پایا۔ اگرچہ اسے یہ خیال پسند نہیں ہے، ہانجر اپنے بھائی کے علاج کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس شادی کو قبول کرتی ہے۔ نمبر 7، ازاک شہر۔ عالیہ البورا اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے ماردین پہنچتی ہے۔ تاہم یہ آمد واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے اور البورا سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورا قبیلے کا سربراہ جیہان البورا عالیہ کی جدوجہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اسے اپنے بچے کو لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورا اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جدوجہد میں پھنسا ہوا پاتی ہے۔ نمبر 6، صاحب سزلٹ۔ 6 بہن بھائیوں کی کہانی عزیزے، کیمو، زیلیہا، فیدان، سامت اور بالم، جو اچانک اپنے والدین کو کھونے کے بعد متحد رہنے اور زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کے سانحے کی جڑیں ان کے والدین بالا اور رفت سے ملتی ہیں، جن کی ممنوعہ محبت کا آغاز ماردین کے ایک گاؤں سے ہوا تھا۔ رفت ایک ٹیچر بالا سے محبت کرتی ہے، لیکن والدین کے امیر ترین خاندان کا امیر اور جنونی بیٹا یاووس اسے اغوا کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بدسلوکی کے باوجود بالا رفت کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے۔ وہ جنگل میں ایک ویران زندگی بسر کرتے ہیں، 6 بچوں کو سکون سے پالتے ہیں، تاہم یاووس کا بدلہ ان کی دنیا کو تباہ کر دیتا ہے جب وہ ان کو ڈھونڈتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ نمبر 5، سین عالمہ استنبول۔ استنبول میں بننے والی یہ سیریز ایک ناممکن محبت کے گرد گھومتی ہے۔ شہرزاد ایک لچکدار اور پر امید نوجوان خاتون جو میڈیکل اسکول میں زیر تعلیم ہے، اپنے محبوب فرحت کے ساتھ روشن مستقبل کا خواب دیکھتی ہے۔ تاہم جب فرحت کو غلط طریقے سے موت کی سزا سنائی جاتی ہے تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اسے پھانسی کے پھندے سے بچانے کی مایوس کن کوشش میں شہرزاد بیوکبے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جو اپنے تاریک اثر و رسوخ کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن ایک کیچ ہے جس سے وہ بے خبر ہے۔ بیوکبے کی طرف سے کوئی احسان بغیر قیمت کے نہیں آتا، جیسا کہ بیوکبے کی بیٹی شیرین
اور اس کے بھتیجے کو بعد کی ناخوش شادی اس کی سلطنت کو برقرار رکھنے کے اس کے منصوبوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہر ایک کی زندگی اٹل بدل جائے گی اور کچھ بھی دوبارہ پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ نمبر 4، جان بورجو۔ یہ سیریز محمد ایک کامیاب وکیل کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنی ماں کی موت کے بعد اپنی اجنبی بیٹی دعا سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ راستے میں طویل عرصے سے دبے ہوئے راز منظر عام پر آتے ہیں جو ان کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ خاندان کا نازک توازن اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب جلال کا پوشیدہ معاملہ سامنے آتا ہے۔ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ دیر اثنا اس کی بیوی خاندان اپنے ارد گرد کے حال سے بے خبر تمام مشکلات کے خلاف خاندان کو اکٹھا رکھنے کے لیے لڑتی ہے۔ نمبر 3، پیاسا۔ جب سالی اکن ایک طاقتور میڈیا ٹائکون اپنے ایک چینل پر ایک گپ شپ رپورٹر ایسن چیوک کے بستر پر مردہ پایا جاتا ہے تو ایک اسکینڈل پھوٹ پڑتا ہے جس سے ان کی بیوی کیری مان اور ان کے بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ برسوں بعد کیری مان ذہنی عدم استحکام میں پیچھے ہٹ جاتی ہے جبکہ احسن اپنی زندگی کو دوبارہ بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ سالی کا بیٹا کینان ایک ایڈکٹیو اداکار کے طور پر ابھرتا ہے، شہرت اور خوشی کو ترجیح دیتا ہے جب تک کہ وہ ساحلی قصبے کی ہرسکاہ والی لڑکی منور سے نہیں ملتا۔ نمبر 2، سستالی جیلان۔ جیلان ایک نوجوان خوبصورت اور غریب عورت ہے جسے کم عمری میں شادی پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ چھوٹے یوسف کی ماں، وہ اپنے بیٹے کی خاطر اپنے بے روزگار دھوکے باز اور خام شوہر نجمی کو برداشت کرتی ہے۔ 7 سالہ یوسف ذہین، دلکش اور نرم دل ہے۔ دیر اثنا جیلان خفیہ طور پر ایک پیشہ ورانہ صحت کے اسکول میں پڑھتی ہے جب وہ گریجویٹ ہونے کے بعد فرار ہونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ نمبر 1، ایالی چپکنی۔ حالی ساگا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آگا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ جب افاقت نے سنا کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ فرید کے لیے صحیح لڑکی ہے، خاندان سنا سے شادی کے لیے ہاتھ مانگنے گازین ٹپ جاتا ہے، لیکن تقریب سے پہلے فرید اور سیران یہ سمجھے بغیر ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہ وہ بھائی اور بھابھی بننے والے ہیں اور فرید اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔